السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد: قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. تمام تعریفیں خدائے سمیع اور علیم کے لیے، جو سننے والا بھی اور جاننے والا بھی، اور تمام حد گئے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جو انسان کے اعمال کے شاہد بھی اور قیامت میں انسانوں کی شفاعت کے ذمہ دار بھی. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مع وليه الإمام المهدي من آل محمد علیہم السلام. اما بعد، شکر خداوند حضرت مہدی کہ یاران حضرت مہدی کی خدمت مقدس میں ایک انتہائی حقیر پرتقصیر طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے اس یقین کی دولت کو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ مسلسل امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنے ٹوٹے ہوئے الفاظ پیش کر رہا ہوں، شاید کہ عارفین کے قدموں کی خاک کے برابر آ سکوں. پروردگار کے لطف و کرم کے ساتھ تفسیر آیات مہدویت کے عنوان پر مسلسل ماہ مبارک رمضان میں گفتگو، اور اب سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا کہ آج ماہ مبارک رمضان کی 27 تاریخ آ چکی، اور آپ کی خدمت میں آج سورہ مبارکہ الحج آیت نمبر 41 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا. سورہ حج قرآن مجید فرقان حمید کی وہ سورہ جو انتہائی معروف نمبر ہے 22، آیت کا نشان 41. الفاظ آیت کا ترجمہ: الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو ان مکناہم ہم اگر زمین پر دیں گے رہائش، زمین پر قدرت عطا فرمائیں گے، تو ان کو زمین پر قدرت ملنے کے بعد اقاموا الصلاۃ، یہ کریں گے نماز کو قائم، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا،
وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ ہدایت کا حکم دیں گے، اچھائی کی باتیں بیان کریں گے اور برائی سے روکیں گے. اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام کاموں کی آخرت اور انجام اللہ کے ہاتھوں میں. امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے ذیل میں، فی قولہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، وہذہ الآیۃ لآل محمد الی آخر. یہ آیت آل محمد کی شان کے بارے میں ہے. الی آخر الآیہ، یہاں تک کہ آیت کا آخری حصہ. والمہدی واصحابہ یملکہم اللہ مشارق الارض ومغاربہا، کہ پروردگار عالم مہدی اور آپ کے اصحاب کو ملکیت عطا فرمائے گا، مالک بنائے گا زمین کی مشرق اور زمین کے مغرب کا. وَيُظْهِرُ الدِّينَ، اور ان کے ذریعے دین کو غالب فرمائے گا. وَيُمِيتُ اللَّهُ بِهِ وَأَصْحَابِهِ الْبِدْعَ الْبَاطِلَ، اور خدا ان کے ذریعے سے، ان کے اصحاب کے ذریعے سے تمام تر باطل پسند قوتوں کو نیست و نابود فرمائے گا. کما امات السفہاء الحق حتی لا یرا اثر للظلم. امام فرماتے ہیں تمام بدعتائے باطل کو امام اور امام کے اصحاب کے وسیلے سے خدا ختم فرمائے گا، یہاں تک کہ کوئی ظلم کا نشان باقی نہ رہے گا، یہاں تک کہ مظلوم کو اس کا حق دلوا دیا جائے. اس روایت کے بعد ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، موسیٰ ابن جعفر والحسین ابن علی، دو ائمہ سے روایت، ساتویں امام علیہ السلام سے اور سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے. فی قولہ تعالی، اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، الذین ان مکناہم فی الارض، کہ وہ کہ جن کو پروردگار کہتے ہیں ہم اگر ان کو زمین پر اقتدار دیں گے، قدرت دیں گے تو اقاموا الصلاۃ. قال ھذہ فینا اہل البیت. کتاب کا حوالہ ابن شہر عاشوب مناقب آل ابی طالب میں فرماتے ہیں، امام کا فرمان کہ اس سے مراد ہم اہل بیت ہیں. دو روایت مکمل ہو گئی. اب آئیے نکات پہ غور کیجئے. 4 کام، الذین ان مکناہم، ان افراد کو اگر ہم زمین پر قدرت و توانائی دیں گے تو یہ 4 کام کریں گے. ایک نماز، ایک زکوٰۃ، ایک امر بالمعروف اور ایک نہی عن المنکر. نماز کیا ہے؟ نماز خلق اور خالق کے درمیان، عبد اور معبود کے درمیان ارتباط قائم کرنے کا نام ہے. اور زکوٰۃ و انفاق مخلوقات کے درمیان، بندوں کے درمیان ربط و ارتباط کا حوالہ، ذمہ داری ہے. 2 اہم ترین کام، ایک نماز، ایک زکوٰۃ. جب بات زکوٰۃ کی آئی تو خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت سارے اہل ایمان اس سوال پر پریشان رہتے ہیں کہ قرآن مجید بار بار، فرقان مجید میں بار بار اشارہ موجود، نماز قائم کیجئے اور زکوٰۃ کو ادا کیجئے. تو پریشانی ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا تعلق کس طرح نماز سے مربوط کیا جائے. تو پہلا سوال یاد رکھیے، نماز قائم کرنا دن میں 5 مرتبہ، اور اگر زکوٰۃ مال واجب قرار دی جائے
اموال کے اعتبار سے سال میں 1 مرتبہ ہے۔ خوب کیسے ممکن ہے کہ ہر ایک دن میں انسان نماز قائم بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے؟ بات واضح ہو رہی؟ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، نماز دن میں 5 مرتبہ، میچ نہیں کر رہی۔ نماز ہر انسان پر، غریبوں کے امیر، صاحب نصاب ہو کہ صاحب نصاب نہ ہو، زکوٰۃ دینے والوں میں ہو کہ زکوٰۃ لینے والوں میں ہو، جبکہ نماز صرف سب کے لیے، زکوٰۃ اہل نصاب کے لیے۔ تو زکوٰۃ اہل نصاب کے لیے سال میں 1 مرتبہ، نماز سب کے لیے دن میں 5 مرتبہ، میچ نہیں کر رہا۔ پھر زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟ زکوٰۃ کے معنی مالی ایک واجب سے وسیع کر کے لیے جائے۔ کوئی ایسا عمل ہو جو دن میں انسان بار بار انجام دے سکتا ہو، اسے انفاق کہیے، صدقہ و خیرات کہیے، اسے زکوٰۃ تمام تر قوہائے بدنی میں انسانیت کی بھلائی کا انداز اپنانے کا نام دیجیے۔ علم کی زکوٰۃ اور ہے، بصارت کی زکوٰۃ اور ہے، سماعت کی زکوٰۃ اور ہے، ہاتھوں کی زکوٰۃ اور ہے، قدموں کی زکوٰۃ اور ہے۔ جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں زکوٰۃ ہے۔ کسی نابینا کو سڑک پار کرانا بھی آنکھوں کی زکوٰۃ ہے، مثال سمجھانے کے لیے۔ تو اگر قرآن نے بار بار کہا کہ نماز پڑھیے، زکوٰۃ دیجیے، تو اس زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ مالیہ نہیں ہے، ورنہ تو بھائی ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سے ایسے ہوں گے جو عاقل اور بالغ ہوئے اور اس کے بعد سے لے کر مر کھپ گئے، انتقال کر گئے، مگر زکوٰۃ واجب ہی نہ ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے آیت پہ عمل نہیں کیا، نہیں، بلکہ ہر انفاق، ہر مالی عبادت، ہر کار خیر کو آپ عموم زکوٰۃ کے لفظ میں لے آئیے، انسانیت کی بھلائی کے سارے کاموں کو لے آئیے، تو شاید یہ بات سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ اور اگر چاہیں تو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، کتاب میزان الحکمت میں لفظ زکوٰۃ پر جائیے، اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جتنی اشیاء کی زکوٰۃ بیان کی ہے اس پہ غور کر لیجیے۔ اب آئیے 2 باتیں مکمل ہوں گی۔ اگر ہم ان کو زمین پر قوت و توانائی عطا کریں تو یہ 4 کام کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اگر سب کے سب زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے تو آج کوئی مانگنے والا، کوئی محتاج مسکین باقی نہ رکھتا۔ اس کے بعد 2 مسئلے اور، ایک امر بالمعروف، ایک نہی عن المنکر۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ آپس میں ایسے ملے ہوئے کہ بالکل مثال ایسی جیسے کشتی میں سوار، یہ سب کے سب سوار چاہتے ہیں کشتی سالم رہے، کشتی میں کوئی خرابی پیدا نہ ہونے پائے، کشتی میں کوئی سوراخ نہ ہونے پائے۔ مثال پہ غور کیجیے گا۔ ابھی 2 دن پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تھا کشتی کے حوالے سے۔ آج ایک بار پھر مثال سن لیجیے۔ کشتی میں لوگ سوار ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی ایک شخص ان سواریوں میں سے کشتی میں سوراخ کرنے لگ جائے تو باقی سواریوں پر لازم ہے کہ اسے روکیں۔ اب اگر وہ کہتا ہے جی میں اکیلا ایک کام کر رہا ہوں، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، تو آپ کہیں گے نا کہ بھائی تم سوراخ کر رہے ہو، کشتی میں پانی آ گیا تو سب ڈوب جائیں گے۔ اس طرح ایک آدمی کا عمل پوری کشتی کے مسافروں کو ڈبو دیتا ہے، ایسے کسی ایک شخص کا معاشرے کو خراب کرنا پورے معاشرے کی کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ ایک اور مثال آپ کی خدمت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا گھر صاف رہے،
ہمارے گھر میں کوئی بھی کچرا اور ڈسٹ نہ ہو، اور سارا گھر کا کچرا اور ڈسٹ نکال کے آپ نے گھر کے دروازے پہ ڈال دیا۔ جب دروازہ کھلے گا، باہر سے ہوا چلے گی تو کچرا اڑ کر اور ڈسٹ واپس اڑ کر آپ کے گھر میں آئے گی۔ خوب، اس کا مطلب کیا ہوا کہ کچرے اور ڈسٹ کو اب گھر کے دروازے کے بجائے اس پورے محلے سے نکال دیجئے کہ محلہ صاف رہے گا تو آپ کا گھر بھی صاف رہے گا۔ تو اگر معاشرہ صاف رہے گا تو آپ کی فیملی بھی، آپ کے لوگ بھی صاف رہیں گے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ آئیے ایک اور روایت آپ کی خدمت میں، فرماتے ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، وما اعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الامر بالمعروف والنهي عن المنکر الا كنفسة في بحر لجي۔ تمام نیک اعمال اور اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ اکبر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے پر ایسے جیسے بڑے سمندر پر وہ آنے والا اوپر کا جھاگ، بس، یا ترجمہ کیا گیا ایک قطرہ کا نفست فی بحر لجی، بفرے ہوئے دریا کا ایک قطرہ، یہ سارے اعمال، اور دریا کا پورا کے پورا دریا نیک، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس اعتبار سے جب ہم طول تاریخ کو دیکھتے کہ جہاں پر حق اور باطل کا معیار سمجھانے کے لیے اور زیارات کے جملوں میں معصوم کی عظمت بتانے کے لیے اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وامرتم بالمعروف ونہیتم عن المنکر، یا زیارت مبسوط امام حسین علیہ السلام، زیارت وارثہ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں اے ابا عبداللہ آپ نے نماز قائم فرمائی، وآتیت الزکاۃ آپ نے زکوٰۃ کو ادا کیا، وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر آپ نے اچھائی کا حکم دیا اور آپ نے برائی سے روک لیا۔ چلیے ایک قدم اور پیچھے، زیارت وارثہ سے پیچھے ہٹیے تو دیکھیے خود امام کی اپنی نصیحت اور وصیت۔ جب آپ نے چھوڑا مدینہ منورہ کو تو آپ کے الفاظ کیا تھے؟ انما لم اخرج، میں نہیں نکل رہا، نہ عشرن ولا بطرن ولا فسادن ولا ظلم، بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ میں نہ نکل رہا ہوں کسی دکھاوے کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے، میں صرف نکل رہا ہوں اپنی امت، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اچھائی کا حکم دوں اور برائی سے روک دوں۔ سرکار سید الشہداء کا مقصد کربلا آنے کا، اس میں شامل ہے دو باتیں، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ زیارت معصومین میں جملہ شامل ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور خدا بھی اس آیت سورت حج میں کہتا ہے الذین ان مکناہم، اگر ہم ان کو زمین پر توانائی دیں گے تو یہ لوگ چار کام کریں گے، ان میں سے دو کام امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اب آئیے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روک دینا، یہ چار کام
بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ حکومت خیال رہے۔ آج لوگ محفلوں میں میلادوں میں بیٹھ کر کہتے ہیں مولا آئیں گے تو بس ہم ان کو سنائیں گے قصیدے اور منقبت۔ آیت کہتی ہے ان مکناہم، ہم ان کو زمین پر جب قوت و توانائی دیں گے تو یہ 4 کام کریں گے۔ ایک، نماز قائم کریں گے۔ کوئی محب آل محمد شاعر منقبت خوان ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز سے منہ موڑ لے۔ آنے والا دور امام آپ کے سنیں گے ضرور قصائد کو، آپ جو پیش کریں گے آپ کی محبت، مگر امام کا مقصد، قیام کا پہلا مقصد ہے نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اب زکوٰۃ مالی واجبات کا نام بھی تو ہے، اس میں شامل ہے فطرہ بھی، فدیہ بھی، کفارہ بھی، زکوٰۃ بھی، خمس بھی۔ تو خالی زبان سے کام نہیں چلے گا۔ مولا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے، مولا کے زمانے ظہور میں سانسیں لینے کے لیے 4 کام برداشت کرنے پڑیں گے۔ آج کوئی کسی کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے تو عجیب لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں پاگل ہو گیا ہے۔ ابھی عید کا زمانہ قریب ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پورے مہینے بھر کیا تقویٰ ایک رات میں، یہ تو خدا کا شکر ہے اس مرتبہ۔ ہو سکتا ہے لاک ڈاؤن کے نرمی کے یا سختی کے حوالے سے کچھ باتیں ممکن نہ ہوں عمل میں آئیں، لیکن بہرحال امتحان تو ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روک دینا، یہ ذمہ داری ہے ہر مومن کی، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اب آئیے بات کو سمیٹتے ہوئے تفسیر آیات مہدویت پر روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ امام سے ملاقات کا ربط کو بیان کر رہے۔ مرحوم آیت اللہ دست غیب اپنی کتاب القصص العجیبیہ کے اندر، القصص العجیبیہ، اس کو لکھتے ہیں واقعے کو، کہتے ہیں کہ میں نے شیراز کے بعض دوسرے باخبر افراد سے اس واقعے کو سنا۔ شیراز میں ایک آدمی رہتا تھا جس کے تقویٰ، اخلاص اور منزل یقین پر فائز ہونے میں بہت سے لوگ گواہ موجود تھے۔ اس کا نام تھا عباس کربلائی، عباس علی، اور وہ حاجی مومن کے نام سے بڑا مشہور تھا۔ یہ آدمی صاحب کرامت، بہت سارے مکاشفات والا تھا۔ 30 سال سے اس کا رابطہ مؤلف کتاب سے رہا ہے۔ اسی وجہ سے کتاب کے مؤلف کہتے ہیں مجھے بڑا اطمینان تھا کہ اس کا باطن پاک ہے۔ شہنشاہ کا دور حکومت ایک واقعہ پیش آیا کہ شاہ کی خفیہ پولیس نے حاجی مومن کے ایک عزیز کے بیٹے کو اس کے گھر کے احاطے سے کچھ مقدار اسلحے کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ اسلحہ انقلابی نوجوانوں کا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے شاید، شاہ کا زمانہ بہت سخت ترین دور تھا ایران کے اندر۔ غرض اس نوجوان کو پھانسی کا حکم صادر ہو گیا۔ جب اس جوان کے والدین نے بچے کی پھانسی کا فیصلہ سنا، بہت پریشانی اور عالم اضطراب میں حاجی کربلائی کے پاس آئے، اور حاجی کربلائی مومن سے کہا کہ ان کے بچے کے رہائی کے لیے دعا کر دیں۔ مرحوم حاجی مومن نے ان سے کہا تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، کائنات کے تمام معاملات حضرت امام بقیت اللہ ارواحنا لہ الفدا کے ہاتھ میں ہے۔ یقین ہو تو ایسا، سارے معاملات کائنات کسی کے ہاتھ میں ہوں کہ نہ ہوں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، امام کے ہاتھ میں۔ تو مایوس مت ہو۔ اور وہ رات شب جمعہ کہتے ہیں حاجی کربلائی کہ ہم آپ مل کر جگہ بیٹھ جائیں اور اپنے امام سے توسل کر،
اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو امام کے مقدس وجود کی برکت سے آزاد کرانے پر قادر ہے۔ اس بچے کے والدین اور حاجی مومن نے مل کر ساری رات جاگ کر گزاری۔ سب سے پہلے کچھ نمازیں پڑھیں تاکہ روح کی صفائی ہو سکے، پھر توجہ اللہ کے لیے آمادگی ہو جائے۔ اس کے بعد سب نے مل کر اپنے امام سے توسل کرنا شروع کیا۔ آپ کو روکتا ہوں یہاں پر، دعائے توسل پڑھنے سے پہلے اگر آپ 2-4 رکعت نماز پڑھ لیں تاکہ رجوع قلب واقع ہو جائے تو یہ طریقہ سامنے آیا۔ امام سے توسل کیا، پھر آپ کی زیارت پڑھی، پھر جو آپ کے متعلق دعائیں تھیں تمام کو پڑھنے کے بعد اس آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ کافی دفعہ اس آیت کا تکرار کرنے کے بعد اپنے امام سے حاجی کربلائی اس طرح توسل کرنے لگے، اے ہمارے مولا، اس نوجوان نے یہ اسلحہ تیرے شیعوں سے ظلم و ستم ختم کرنے کے لیے جمع کیا تھا، اس کی غرض مظلوموں کے دفاع کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، اس نے اپنی جان کو دین اسلام کی مدد کے لیے خطرے میں ڈالا، اس لیے ہم آپ کی خدمت میں درخواست پیش کرتے ہیں آپ اسے نجات دلا دیں۔ اتنا روئے، اس عالم میں رات گزاری، یہاں تک کہ رات کا آخری حصہ آ گیا۔ اچانک سب کو اس کمرے میں ایک عجیب سی خوشبو محسوس ہوئی، پورا کمرہ مہک اٹھا۔ حضرت امام بقیت اللہ کہ محضر مبارک کے الطاف عالیہ کے صدقے میں پورا کمرہ آپ کی تجلی سے جگمگا اٹھا، اور ان تینوں افراد نے عالم بیداری میں امام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان کے دلوں پر آپ نے اپنی محبت کا سایہ ڈال دیا، اور پھانسی پر لٹکائے جانے والے نوجوان کے والدین سے امام نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو نجات دے دی، وہ کل گھر واپس آ جائے گا۔ مرحوم حاجی مومن بتاتے ہیں کہ جب اس نوجوان کے باپ اور ماں نے یہ مقدس کلمات امام کی زبانی سنے تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے، ان کی ہمت قوت جواب دے گئی، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے اور صبح تک اسی عالم میں رہے۔ صبح کو جب بیدار ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں پھانسی لگائی جانا تھی۔ جب پوچھا جیل کے انچارج سے بھی کیا مسئلہ ہوا، جیل انچارج نے بتایا کل رات اچانک پھانسی کا فیصلہ تبدیل ہو گیا۔ اس کے بعد جب فیصلہ صادر ہوا اس پر نظر ثانی کی جائے گی۔ ماں اور باپ دونوں خوشی کے عالم میں گھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا ان کا قیدی بیٹا اچانک گھر میں داخل ہوا۔ یہ سب منظر دیکھ کر خوشی کا عالم تھا۔ اللہ اکبر! اگر کوئی حالت اضطرار میں امام کو پکارے تو امام اس کی امداد فرماتے ہیں۔ عجیب ہیں اہل ایمان، سب کو پکارتے ہیں، امام کو نہیں پکارتے۔ آج بھی خلوص قلب کے ساتھ اگر امام کو آواز دی جائے تو کوئی مشکل ایسی نہیں جو ٹل نہ سکے۔ رات بھر عبادت میں گزاریے، امام سے توسل کیجیے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ بس جیسے اس مومن کی مشکل کو امام نے حل فرمایا، آئیے مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار امام زمان کے صدقے میں ہر پریشان مومن کی پریشانی کو دور فرما، تمام بے روزگار مومنین کو روزگار طیب و حلال عطا فرما، تمام اہل ایمان کے روزگار کی حفاظت فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنیٰ ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم